السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورۃ بقرہ، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 نمبر۔ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کتبہ وہی لفظ ہے جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو کتبہ کا مطلب لکھ دی، کاتبہ یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لکھ دی گئی کوئی چیز، فرض کر دی گئی کوئی چیز۔ تو اللہ نے کہا کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جہاد کرنا۔ اور یہاں پر اللہ نے جہاد کے لیے قتال لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سارے ایسے اسکالرز اٹھ رہے ہیں جنہوں نے قتال لفظ اپنی تقریروں میں استعمال ہی نہیں کیا، انہوں نے لفظ جہاد استعمال کیا اور پھر جہاد کی ایک ڈیفینیشن کی، پھر اسی کے گرد اپنی پوری تقریر گھمائی کہ جہاد تو نفس کا جہاد ہے، جہاد کا مطلب تو صرف کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اپنے جسم پر کوشش کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، جہاد بھی اور قتال بھی۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر کفار کے ساتھ تلوار سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت ہے قرآن مجید میں، اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار کے اوپر بڑے سخت تھے۔ یہ مطلب نہیں سی کہ ہر ویلے تلوار چکی پھرتے سی، ان کے ہمسائے میں کفار رہتے تھے، یہود رہتے تھے، مدینے کے اندر یہودی تو بات ہے، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تلوار چکی تو انہوں نے گھر سے حملہ کرتا؟ بلکہ حضرت عمر کے پاس میں ایک یہودی اور مسلمان فیصلہ لے کر آئے، تلوار مسلمان کی مار کر مسلمان کی گردن کی اتاری۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا جو واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا؟ یہودی تھے، یہودی ساتھ رہتے تھے، مسئلہ کی سی ان کے شداء علی الکفار سے مراد ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے شدید ترین مخالف، ان کی تہذیب نہیں اپنانی، ان کا کلچر نہیں روے، ساڈے نال روے، ہمسایا روے، ہمسائے دا حق بھی ادا کریں گے، لیکن اگر کل نوں میدان جنگ دے وچ مقابلے واسطے آیا نہیں چھڈاں گے، اور اگر کٹھا بھی رہ رہا ہے تو دی نظام، وہ دی ثقافت، وہ دی تہذیب قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی مسلمان نوجوان کو یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کو عیدیں اچھی نہیں لگتی اور عید سو کے نگاندے نے، اور ہولیاں رنگ سٹ سٹ کے پورا کالج بھی رنگین کیتا پیا تے رنگ بھی منہ دے رنگین کیتے پے نے، کفار کی تہذیبیں اور کفار کے تہذیب ان کو رنگا رنگ نظر آتے ہیں، اور اپنے مسلمانوں دے تہوار سو کے نگاندے نے، تے پھر ایمان کا مسئلہ۔ اس کو سکون کفار کے تہواروں سے ملتا ہے، بسنت سے ملتا ہے، ہولی سے ملتا ہے، اور کرسمس سے ملتا ہے۔ خوشی تو یہ ہوئی کہ مسلمانوں دے دن تسی سو کے تے کچھیاں چ نگا دیندے ہو، روزناں چ نگا دیندے ہو، پارٹی بنین پا کے نگا دیندے ہو، گھر چ گوشت ونڈن بھی نہیں کسی حال جا، خوشی محسوس نہیں کرتے، کام نہ کتے کرنا پہ جائے، موت ہے گوشت ونڈنا۔ جب تم اسلام کے تہوار کو سیلیبریٹ نہیں کرو گے تو پھر کفر کے تہذیب تمہیں اچھے لگیں گے، کفر کے تہوار آپ کو اچھے لگیں گے۔ پھر مقابلہ یہاں دل کا نہیں جہاد، یہ جہاد تہذیب، ثقافت، کلچر کے ساتھ۔ یہ وہ دی کلیش آف سیولائزیشن، آپ پڑھیں کبھی کتاب، ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہی سنیں، ڈاکٹر صاحب کا دی کلیش آف سیولائزیشن۔ یہ جو تہذیبوں کا کلیش ہوتا ہے یہ جانوں سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے، چھوڑنی نہیں چاہ رہے آپ، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اس میں تمہارے رب کی رضا ہو، اس میں تمہارے رسول کی رضا ہو۔ کہ وہ آسان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ جہاد کرنا بھی بندے نو اج دے مسلمان نو کیڑا سوکھا ہے، سمجھدے ہی نہیں۔ تو لہذا رسول نے فرمایا جس نے مات ولم یغزو ولم یحدث به مات شعبۃ والا نے، رسول فرمایا جس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ جہاد کی کبھی خواہش پیدا ہوئی،
وہ منافقت کی موت مرا، چاہے ساری زندگی پہلی سب سے مزہ پڑتا رہا. مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کی موت مرا جن نے نہ کبھی جہاد کیتا، نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کی تڑپ پیدا ہوئی، اور انہوں جہاد دا لیکچر بھی کوئی بہت اچھا نہیں لگتا، جہاد پر لیکچر بھی انہوں کوئی بہت چنگا نہیں لگتا، اپیل نہیں کرتا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز بڑی بری لگے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ دے وچ تہاڈے واسطے بھلائی اور خیر ہوگی. اللہ واسطے کچھ چیز چھڈ کے تو دیکھو، رب کے لیے کچھ چیز چھوڑ کر اس میں مزہ ہے، ذائقہ ہے، حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی ہے. وَعَسَىٰ تو ہبو شیئا، اور ہو سکتا ہے بعض چیزیں تمہیں اچھیاں لگتی ہیں تو ہبو شیئا، کوئی چیز تمہیں بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بڑی شر والی ہو، بڑی بری ہو اگر تم اس کو اپنا لو. بندہ بعض دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے صرف اے دے، دعا پر ضد کی حد تک اصرار نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے کہیں کہ اللہ جو تو نے میرے لیے خیر لکھی ہے، جو تو پسند کرے. بندہ کبھی بھی آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتا، بندہ کبھی بھی مشکلوں سے گزرنا نہیں چاہتا. بندہ کہتا ہے کہ زندگی میٹھی ہونی چاہیے، کھیر بھر کی نرم نرم ہونی چاہیے، لیکن زندگی یہ میں ہوندی نہیں. انسان ذرا برابر بھی تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اس کو پہنچتی ہے اللہ کہتا ہے اب صبر کرو. یہ تمہیں نظر تو آ رہی ہے کہ یار مجھے پسند نہیں، لیکن اس کے صبر کرنے کے اوپر شاید تیرے لیے جنت ہو. تو کوئی چیز اللہ کے لیے پسند اور ناپسند پر اللہ کا معیار تو طے کر کے دیکھو، رسول کا معیار طے کر کے دیکھو، اپنے نفس کو چھوڑو. تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند آ رہی ہو، اٹریکٹیو ہو تمہارے لیے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن ہو تمہارے لیے وہ بڑی بری، بڑی شر والی. اللہ اے لینا ہے، اے ہوئی لینا ہے، وہ نہیں. اللہ اگر ہے میرے واسطے بہتر ہے عطا کر دے، اور جنہوں تو عطا کر دے میں دے دے، شر تو مجھے محفوظ فرما. تو ایسی چیز ہے. واللہ یعلم، کیونکہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تسی نہیں جانتے کہ تہاڈے واسطے کی چنگا ہے کی برا ہے. انسان اپنی خواہشات کا پتلا ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کا غلام ہوتا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اور صبح دے وقت فجر آج کنے پڑھی ہے، کنے سویرے اٹھ کے فجر جماعت میں پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا اٹھنا سوکھا لیکن یہ خیر ہے، اس میں جنت ہے. کوئی چیز کر کے تو دیکھو. اسی ہلکی جی بھی چیز رب واسطے کرنا نہیں چاہتے، نیند تو اٹھنا بھی نہیں چاہتے، بستر بھی چھڈنا رب واسطے نہیں چاہتے. اسی انی بھی قربانی اپنے نفس کی دینا نہیں چاہتے. تو دل نال جہاد تسی اکٹھا کر دیتے ہو. دل نال کدا جہاد ہوا جی؟ جہاد نو سارے قتال اور جہاد نو سارا کلوز کر کے تے دل تک رکھنا ہے تے فجر ٹائم تو چھوڑتے نہیں، تو پھر جہاد کدا ہویا؟ پھر زندگی کتنے گزارتے پے؟ اللہ من کی توفیق عطا فرمائے.